بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انسانوں کے علاوہ یہ جانور بھی جنت میں جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا براق اور اونٹنی، سفر معراج میں حضور جس براق سے عرص معلیٰ تک پہنچے تھے، وہ براق اور آپ کے ازبہ نامی اونٹنی جنت میں جائیں گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ صرف آپ کا امتحان تھا۔ جب آپ نے اپنے پیارے بیٹے کے گلے چھری چلایا تو مولا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈھا لائیں، اور جس پر چھری چلی وہ مینڈھا بھی جنت میں جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیٹی اور ہدہد۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم لشکر کے ساتھ ملک شام کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے سے جنگلوں سے گزرے تو ایک چیٹی جو کہ اپنے قوم کی سردار تھی، اس نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو لشکر اس وقت تقریباً 5 کلومیٹر دور تھا، مگر اس کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی اور اس کی دانائی پر مسکرا دیے۔ یہ چیٹی بھی جنت میں جائیں گی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ چیٹی کا یہ بیان کرنا کہ اس نے اگر ایسا ہوگا بھی تو بے خبری میں ہوگا، کیونکہ کوئی نبی جان بوجھ کر ہرگز ایسا کر ہی نہیں سکتا جو کہ قرآن میں موجود ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انبیاء اکرام ہرگز گنہگار نہیں ہو سکتے، لہٰذا جو لوگ انبیاء کو معصوم نہیں سمجھتے ان کی عقل چیٹی سے بھی کم ہے۔ ہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں تمام جانور بھی موجود تھے، جن میں پرندوں کا سردار ایک ہدہد تھا جس کا نام یافور تھا۔ یہ زمین کے اندر کا پانی دیکھ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جس جگہ پانی ہوتا یہ اپنی چونچ رگڑتا اور جن اس جگہ کو کھود کر کنواں بنا دیتے۔ یہ ایک مرتبہ بغیر بتائے غیر حاضر رہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عتاباً اس کے پر اکھاڑ لینے کا کہا۔ جب یہ واپس آیا تو معافی چاہی اور بلقیس کی خبر دی، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ہدہد بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو رب نے اپنی قدرت کاملہ پر مطلع کرنا چاہا تو ایک مرتبہ آپ اپنے گدھے کو لے کر ایک پیڑ کے نیچے سوئے۔ صبح کا وقت تھا اور آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ 100 سال گزر گئے، اس بیچ بادشاہ بخت نصر یعنی شہادت کی بھی موت ہو گئی اور ایک بار پھر بنی اسرائیل بیت المقدس میں قابض ہوئے۔ 100 سال کے بعد رب نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ فرمایا تو شام کا وقت تھا۔ رب نے آپ سے پوچھا کہ کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو؟ آپ نے وقت دیکھ کر قیاساً فرمایا کہ تھوڑی دیر۔ تو رب فرماتا ہے کہ 100 سال گزر چکے، آپ کے کھانے پینے کا سامان بالکل بھی خراب نہ ہوا تھا، مگر آپ کا گدھا گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ فوراً ہی آپ کے سامنے اس کی ساری ہڈیاں ملی، اس پر گوشت چڑھا، کھال چڑھی اور وہ چیخنے لگا۔ آپ اسے لے کر جب اپنی بستی میں پہنچے تو آپ خود 40 سال کے تھے، آپ کے بیٹے کی عمر 118 سال کی تھی اور آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ کی دعا سے آپ کی ایک کنیز جو کہ اس وقت 130 سال کی تھی نبینا ہو چکی تھی، آنکھ والی ہو گئی اور آپ کو پہچانا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا تو آپ کو خدا کا بیٹا کہنے لگے اور ایمان سے خارج ہو گئے۔ آپ کا یہی گدھا جنت میں جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ قوم سمود میں رب نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ جب آپ نے ان کو تبلیغ کی تو انہوں نے آپ سے معجزہ مانگا، جس پر آپ نے ان کے کہنے پر پہاڑ سے ایک عاملہ اونٹنی نکال دی، جس پر کئی لوگ ایمان لے آئے اور بہت سے رکے رہے۔ لوگوں کے سامنے ہی اس اونٹنی نے بچہ جنا تو 70 اونٹنیوں کے جتنا بڑا تھا۔
قوم کے پانی کے لیے ایک نہر تھی جس سے وہ اونٹنی ایک دن چھوڑ کر سارا پانی پی جاتی اور ایک دن پورا قوم پیتی۔ یہ بات قوم پر گرا گزری اور سب نے مل کر اس کو مار دیا، جس پر آسمان سے ان پر عذاب اترا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ ایک قوم نینوا علاقے میں بسی تھی جو کفر شرک میں مبتلا تھی، جس پر رب نے حضرت یونس علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے بھیجا۔ آپ نے ان کو تبلیغ کی اور یہ بھی فرمایا کہ اگر 40 دن میں تم نہیں بدلو گے تو آج سے 40ویں دن عذاب آئے گا۔ جب 35ویں دن ہو گئے تو آسمان کا رنگ بدل گیا۔ آپ سمجھ گئے کہ اب عذاب آئے گا اور آپ نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا کہ مجھ پر رب تنگی نہ کرے گا اور آپ بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر عذاب کی علامت دیکھ کر قوم کا برا حال ہو گیا اور سب رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ رب کو ان پر رحم آ گیا اور عذاب کو ٹال دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی پر بیٹھ کر بیچ دریا پہنچے تو کشتی اچانک رک گئی۔ اس وقت دستور کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہو تو کشتی کنارے پر نہیں لگتی۔ تمام کشتی والوں نے کورا نکالا تو تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آیا۔ آپ نے سوچا کہ میری وجہ سے یہ لوگ کیوں مصیبت میں رکے رہے اور آپ دریا میں کود گئے۔ رب نے ایک مچھلی کو الہام کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھے مگر ایک خراش تک نہ آنے پائے۔ یہ ایک یار کا یار پر عتاب تھا، کسی دوسرے کو مجال نہیں کہ ان پر اعتراض کرے۔ مچھلی 3 روز تک آپ کو پیٹ میں لیے دریا میں گھومتی رہی۔ پھر آپ نے وہ دعا فرمائی جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، جس کی برکت سے مچھلی آپ کو کنارے پر چھوڑ آئی۔ آپ کی یہی مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ اصحاب کہف کا کتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیک شخص تھا جس کا نام بلعم بن باور تھا۔ یہ بہت بڑا زاہد، عالم، صوفی اور مستجاب دعوات تھا، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اصحاب کہف کا جو کتا جنت میں جائے گا وہ بلعم بن باور کی شکل میں جنت میں جائے گا اور بلعم بن باور اس کتے کی شکل میں جنت میں جائیں گے۔ بنی اسرائیل کی گائے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کو پڑھ کر یعنی یک گائے والی سورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک گائے کا زبردست واقعہ ہے، جو کہ آیت نمبر 67 سے 73 تک ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ اس شخص نے ایک بچیا بڑی محبت سے پالی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ بچیا کو لے کر ایک جنگل میں گیا اور اس کو مولا کے سپرد کر کے وہیں چھوڑ آیا کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے گا۔ یہ گائے بھی جنت میں جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔